ہلو اینڈ ویلکم آپ کے چینل گولڈن پیپل پہ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میوزک کی دنیا میں انہوں نے ایک اپنا خاصا نام بنایا, خاصی ایفرٹ کی اور خداوند کے فضل سے ایک مقام حاصل کیا. اس کے بعد وہ خداوند کی رہنمائی سے تھیٹر کی طرف چلے گئے, جہاں پہ انہوں نے تھیٹر سٹارٹ کیا اور مسیحی تھیٹر کو انٹروڈیوس کروایا. جی, میں بات کر رہا ہوں نائجل بابی کی. آج ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات چیت کریں گے انہی ٹاپکس پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم سر. سر تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ شکر خدا کا, ٹھیک ٹھاک. اچھا, تو سر اسٹارٹ کرتے ہیں. میوزک کیسے اسٹارٹ کیا, جرنی کیا تھی آپ کی؟ میوزک کی تو خیر بہت لمبی جرنی ہے. آپ شارٹ کر کے ہمیں بتائیں. 18-20 سال گزر گئے اس کام کو کرتے ہوئے. تو شروع گھر سے ہوتا ہے, چرچ سے ہوتا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ایز کرسچن آرٹسٹ یا ایز کرسچن بچہ ہوتے ہوئے چرچ سے اور گھر سے جو میوزک کی شروعات ہوتی ہے بڑے ادب کے ساتھ ہوتی ہے, طریقے کے ساتھ ہوتی ہے. تو گھر سے ابا سے سیکھنا شروع کیا. اور اس کے بعد 2006 میں ایک نوکری شروع کی کراچی ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل میں. اس دوران میری ملاقات ہوئی استاد پرویز ڈیوڈ غوری نڈا صاحب سے. تو 2007 میں پھر پراپر آفیشیل شاگرد ہوا اور میں نے ان سے بہت عرصہ 2011-12 تک ان کی شاگردی میں رہا. ان سے چیزیں سیکھی, طبلے کی چیزیں ہوں یا ہارمونیم ہوں, گانے کے اسکل تھے. پھر خاص طور پہ ان کی اس جرنی میں یا ان کے ساتھ اس سفر میں میرا چرچ میوزک اٹیچمنٹ زیادہ ہو گیا. اور ڈفرینٹ چرچز میں کمپٹیشنز میں گانے کا سفر شروع ہو گیا. تو وہاں سے کہانی چلی. بٹ پھر 2012 مجھے ایک دوست گلفراز عنایت بڑے بھائیوں جیسے ہیں, ان کے ساتھ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی میرے لیے کہ مجھے ایک موقع ملا ان کے ساتھ ناپا میں پرفارم کرنے کا. اور جب پرفارم کیا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اب یہ جگہ ہے سیکھنے کی. اس وقت آپ ناپا کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے؟ اس وقت اسٹوڈنٹ نہیں تھا. تو ان کے ساتھ گٹار پلے کرنے گیا تھا. بٹ پھر 2012 فروری میں نے ناپا جوائن کیا اور ایڈمیشن کے ٹائم پہ ہی, آڈیشن کے ٹائم سے ہی چیزیں ذرا میرے حق میں آنے لگ گئیں. اچھا. اور اچھے استاد, اچھے دوست ملے وہاں پہ. خاص طور پہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا یا سیکھنے کا مجھے جب موقع ملا, خاص طور پہ استاد نفیس صاحب ظاہر ہے میرے استادوں میں سے ایک ہیں, اور بہت لمبی ٹریننگ میری ان کے ساتھ رہی. 2012 سے اب تک یہ سفر ہے. نڈے صاحب کے ساتھ بھی, استاد جی کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ سب کے ساتھ ہیں. تو وہاں سے جو سفر سیکھنے کا شروع ہوا وہ 2013-14 پھر ناپا نے مجھے پڑھنے کے لیے US بھیج دیا. تو UT آسٹن میں مجھے ایک موقع ملا ایز این ایکسچینج اسکالر مزید میوزک پڑھنے کا, ویسٹرن میوزک کو سمجھنے کا. اور شکر ہے خدا کا کہ وہ بھی سیشنز میرے بہت بہترین رہے. سیمسٹر جو تھا بہت زیادہ ورلڈ میوزک سمجھنے کا موقع ملا, انٹریکشن انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ساتھ. اور پھر 15-16 میں جب میری واپسی ہوتی ہے پاکستان, تو 16 میں مجھے پھر پہلی بار ایک تھیٹر کو میوزک ڈائریکٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور ناپا کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا NRT جس کو ہیڈ کرتے تھے زین احمد صاحب. تو انہوں نے پھر مجھے پہلی بار ہیر رانجھا کا میوزک ڈائریکٹ کرنے کا جب موقع دیا, تو وہاں سے وہ لرننگ پروسیس پریکٹس کے ساتھ شروع ہو گیا. مطلب وہ آپ کا پہلا پروجیکٹ؟ وہ پہلا ایک تھیٹر تھا جس کا میوزک ڈائریکٹ کرنا تھا میں نے. اور اس کے بعد بہت ہٹ رہا, بہت مشہور رہا ہوا. اس کے بعد پھر یہ پروسیس آگے کنٹینیو ہوا اور چلتا گیا. سیکھنے کا عمل تو خیر آج تک نہیں رکا. تو جو سیکھنے کی جرنی ہے وہ تو آج بھی استادوں سے ڈانٹ کھانی ہو یا ان سے پیار لینا ہو تو میں ماہر ہوں ان دونوں کاموں میں. بٹ بہت ہی مزیدار سفر, بہت جلدی جو میں نے بتا دیا. اس میں انٹرنیشنل ٹیچرز بھی جتنے رہے, اتفاق تو نہیں بٹ مجھے لگتا ہے خدا کی برکت تھی ہمیشہ سے کہ لائن کنگ, ٹوائے اسٹوری کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے گیری پاول, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, اور بڑے اوپرا کنڈکٹر ہو گئے یا ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مجھے یا سیکھنے کا موقع ملا ہے US میں بھی, کہ شاید خواب ہی ہوتا ہے یا ہمارے موسٹلی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بٹ وہ اپرچونیٹیز, شاید ایمانداری تھی کام کے ساتھ کہ اپرچونیٹیز بڑھتی رہی. سکھانے والوں سے بھی اتنا ہی پیار ملا جتنا ایز اسٹوڈنٹ میں نے ایمانداری سے سیکھنے کی کوشش کی. اور اس دوران پھر ناپا میں میرے لیے جو سیکھنے کے بڑے بڑے عمل تھے اس میں سے ایک بڑا کام تھا ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا. کیونکہ جب ان کے ساتھ ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے مجھے گانا ہوتا تھا تو شاید بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا, سمجھنے کا, ادائیگی کا, اور بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز پہ مجھے لگتا ہے کہ میری پریکٹس بہت بہتر ہو گئی. اور وہاں سے چلتے چلتے پھر ارشد محمود صاحب, کیونکہ ناپا کے ڈائریکٹر پروگرام تھے,
انہوں نے پھر مجھے ایز کمپوزر میری کمپوزیشنس پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر جب میں نے ان کی کمپوزیشن کو گانا شروع کیا تو مجھے طرز بنانے کا فارمولا سمجھ آنے لگ گیا. تو اس دوران انتظار حسین صاحب میرے ووکل کے ٹیچر تھے, محمد حسین صاحب جو مہدی حسن صاحب کے ساتھ باجا بجاتے تھے, انہوں نے مجھے کافی حد تک ہارمونیم اسکیل اور خاص طور پہ مہدی صاحب کا گانے کا اتار چڑھاؤ کافی حد تک سمجھایا. بشیر صاحب طبلہ نواز جو تھے, تو ایسے استادوں کے بیچ میں جب میں ناپا میں رہا تو وہ میرے لیے بہت بہترین دور تھا, بہت کچھ سمجھنے کے لیے. ظاہر بڑے نام تھے. پھر ہر استاد سے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی جو سب سے اچھی چیز رہی کہ استادوں سے اتنا پیار ملا. کہانی گھر سے شروع ہوئی, پھر نڈے صاحب سے شروع ہوئی, استاد جی سے جب شروع ہوئی آج تک, ایون کل پرسوں تک بھی مطلب استاد جی سے ملاقاتیں ہیں, آج بھی وہ بڑوں کی طرح چیزیں سمجھاتے ہیں. کیا بات. نفیس صاحب ہو گئے, ڈانٹتے بھی ہیں, ارشد صاحب ہو گئے, یا جتنے استاد ہیں میرے, آج بھی وہ ان کا وہ پیار, ان کی ٹریننگ جو ہے نا میرے ساتھ, وہ کہیں نہ کہیں مینٹینڈ ہے. لرننگ ابھی تک چلتی ہے. اسی لیے میں بڑی خوشی سے اپنے ہر پروجیکٹ کو سب سے پہلے بڑوں کو بھیج کے اپروول لے لیتا ہوں. کیا بات. شاید یہی ریزن ہے کہ وہ ٹرینڈ آرٹسٹ جب لوگ مجھے کہتے ہیں تو اس کے پیچھے استادوں کا آج بھی میری لائف میں ایز میرے مینٹور کنٹریبیوشن ہے. کیا بات ہے. اچھا یہ تو آپ نے کمرشل بھی بتا دیا. اچھا اس کے علاوہ آپ نے گاسپل البمس بھی کچھ نکالے تھے, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. 2014 میں نے پہلا گاسپل البم کیا تھا روح خدا کے نام سے. جی. اس کے کچھ ٹریکس استاد پرویز ڈیوڈ غوری صاحب نے پروڈیوس کیے تھے. پھر بنی بہت اچھا کی بورڈسٹ ہے, جوشوا کیت بینجمن, اس نے کچھ چیزوں میں ساتھ دیا. ڈیکسن بھائی جو ہیں انہوں نے اس البم میں بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کیا. میں ان کے پاس ہی ظاہر کام سیکھتا بھی تھا, رہتا بھی تھا. تو وہ پہلا البم ریلیز ہوا اس ٹائم پہ, تب شاید ایز کمپوزر یا ایز تھیولوجیکل چیزوں کو سمجھ نہیں آتی تھی زیادہ. تو مجھے کبھی بھی لگتا ہے کہ میں شاید کچھ پرانے پروڈیوسڈ کانٹینٹ کو اس لیے ڈسون کرتا ہوں کہ اپ ٹو مارک نہیں ہے. ابھی بھی میرا جو چرچ میوزک کے ساتھ یا بہت ساری میجر کمپوزیشنز کے ساتھ جب اختلاف بھی ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ البمز میں یا کمپوزیشنز میں دیر آر ملٹیپل ایررز. یہ میں نے پوچھنا ہے آگے, آپ کمپلیٹ کریں. یہ پوچھوں لیکن تو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس البم کے بعد 2016-17 تک چیزیں ریلیز ہوتی ہیں تو بہت سارے ملٹیپل ریزن کی وجہ سے مجھے منسٹری سے بیک آف ہونا پڑا. اور اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بینگ این آرٹسٹ آپ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور خیر مجھے سمجھ آیا کہ 3-4 سال اچھا عرصہ گزرا, چرچ میوزک پروڈیوس کیے بغیر گزرا, بٹ میوزک سے دور نہیں ہوا, چرچ سے دور نہیں ہوا, دونوں چیزوں سے دور نہیں ہوا. یہ ڈفرینس ہے آپ نے بتایا. چرچ موجود ہے بٹ میں نے کبھی چرچ میوزک ایز اے چرچ آرٹسٹ نہیں کیا, ورشپر لیبل کے ساتھ نہیں کیا. کیا بات. اس طرح کے سلوگنز یا لیبلز اپنے ساتھ یوز ہی نہیں کیے جو میں شاید اس لائق ہی نہیں ہوں کہ اٹھا سکوں. ڈفرینس. تو اس کے لیے ایز این آرٹسٹ کام کیا تھا. میرے لیے گیت بنانا یا البم بنانا جو تھا وہ تھا ہی دل کی باتیں کرنا تھا, کیونکہ میرے لیے ورشپ یا پریز سیشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک کمیونیکیشن ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ میرے گیت کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو وہ گیت نہیں ہوتے پھر. تو خیر اس بریک کے بعد, کووڈ کے بعد, گیت بنتا ہے کیوں دور ہوں تجھ سے واپس آنا چاہوں, اور وہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ 4-5 سال کا گیپ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر گیتوں کی بناوٹ, گیتوں کی ترتیب میں نے چینج کرنا شروع کر دی. اگر ابھی بھی لوگ سنتے ہیں یوٹیوب پہ یا کہیں بھی, تو اس کے بعد اب جتنے گیت ہیں وہ شاعری بیسڈ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی وہ اب تھیولوجی بیسڈ ہیں, جو اپرووڈ ہوتے ہیں, جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں بائبل کے ساتھ, اور بہت دھیان سے کام کرتے ہیں. کیونکہ اب وہ رنگ بازی کی نہ عمر رہی اور نہ وہ دور رہا کہ حرکتیں دکھا دی, جو کرتب سیکھے تھے وہ کرتب دکھا دی. تو چرچ میوزک میں کرتب ہونے نہیں چاہیے. تو ابھی چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں سمپلیفائی کر کے پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس البم کے بعد میں نے البم نہ پروڈیوس کیا بٹ میں نے سولو چیزیں بہت ساری پروڈیوس کی. جی. آپ کا وہ اودھن یہ بہت زیادہ جو ہے نا یوٹیوب پہ سنے جانے والا جو ہے نا, کیونکہ اپنے طرز کو نہیں چھیڑا. زبور ایک جب کیا تھا میں نے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو مسنگ ہے, پلس وہ نیڈ ہے آج کے دور سے. اور اتفاق ہوا کہ میں واشنگٹن ڈی سی میں تھا جب اس کو شوٹ بھی کیا, اور خدا نے بہت عزت, بہت نام, بہت پیار دیا اس زبور کے تھرو. اور وہ آج بھی میری آلموسٹ ہر پریز سیشن کا حصہ ہے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے زبور کا میری لائف میں. جو مزے کی بات اس میں جو میں نے جو فیل کی یا مجھے جو اچھا ایکسپیرینس اس میں, آپ نے جو ایکچوئل طرز ہے نا اس کو ایز اٹ از ہی رہنے دیا ہے. یہ بڑا اچھا اس میں ہوتا ہے. نارملی لوگ کرتے ہیں کہ جگہیں لگا دی, چینج کر دیا, یہ نہیں آپ نے کیا. میوزک بہت اچھا. میں اسی کی کلیئرٹی دے رہا تھا. زبور ہو گئے یا پرانے دور کی جتنی طرزیں بنی ہیں, دیکھو ہم جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں نا چیزوں کو,
تو زبور پہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ بہت سالوں سے بہت دھیان سے کام کر رہا ہوں. تو ایک چیز کی تو مجھے بہت بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب آئی ڈی شہباز صاحب نے ان کو پنجابی حالات میں لکھنے کی کوشش کی ہے تو اس دور کی ضرورت تھی ایک تو پنجابی میں کرنا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ضرورت تھی. وہ ضرورت کیوں تھی؟ اس کے اوپر کچھ ویڈیوز ہیں, انٹرنیٹ موجود ہیں کہ کس طرح مشنریز آتے ہیں, اور جب پنجابی زبان پہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ مجبوراً پنجابی کرتے ہیں. ورنہ دنیا بھر میں جب وہ مشنریز پہنچتے ہیں جی انجیل کے تھرو اور میوزک کے تھرو منسٹری کرنے کے لیے, تو وہاں پہ میوزک ان کو کام کرنے دیتا ہے. یہ خطہ ایسا ہے جہاں پنجاب کا میوزک جو ہے خاص طور پہ ہمارا ٹریڈیشنل جو ساؤنڈ ہے یا میوزک ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اس نے جب انہوں کام نہیں کرنے دیا تو انہوں نے پہلے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اور اس پہ پہلے کام کیا جاتا ہے کہ پنجابی لکھے جائیں ضرور. اور پھر جن پنڈتوں نے ان کی طرزیں بنائی ہیں انہوں نے راگ کی شکل اتار چڑھاؤ کو بڑے دھیان سے دیکھ کے کام کیا ہوا ہے. اچھا. تو سب سے پہلے آج بھی جو مجھے لیک لگتی ہے چیز, وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں شاید بہت سارے راگوں کو, بہت ساری ایجوکیشن کو, بہت سارے ایسٹرن اب آپ کی ٹرمنالوجیز میوزک کی جو ہیں یا ویسٹرن کمپیریزنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو یہ ان پڑھ کام نہیں رہا. بالکل صحیح کہا. یہ ایک دور تھا جو سینہ بسینہ چلتا تھا, ایک ہی گھرانہ تھا اور وہی کیا جاتا تھا. اب میوزک ایک بہت بڑا چیپٹر ہو گیا, ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا, اور آپ کو اب ایجوکیٹ ہونا پڑے گا. جب ایجوکیٹ ہو جائیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کے لوازمات کیا ہیں. آپ کے گھر پہ دال چاول بنے اور آپ دال کے ساتھ چاول ملا کے پکا دیں اس کو, تو وہ دال چاول پکے گا نہیں, نہ ابلے میں ملیں گے نہ اس پہ دال ڈالیں گے. دونوں مطلب وہ سمجھا. آپ ہمارے یہاں اس طرح کے بہت سارے ڈشز ہیں جن کا کمبینیشن بڑا مزیدار ہوتا ہے, وہ ایک ساتھ پک نہیں سکتا. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, جس طرح اب جانتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو جن کو حلیم پسند ہے, تو وہ حلیم بریانی پہ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں. وہ حلیم دال میں, چلو دلیم کے نام سے ہم ایک کمبینیشن کھایا ہی جاتا ہے ویسے تو, بٹ ہمارے یہاں کچھ بھی مکس کر کے کھا لیا جاتا ہے. تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے, نفیس صاحب ایک کلاس میں تھے اور انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا کہ گلاب جامن والا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور اس سے گلاب جامن لے کے فوراً کھانے لگ جاتا ہے. تو وہ گلاب جامن والے کو مصیبت ہو جاتی ہے کہ بھائی چکھ تو صحیح, ظاہر ہے اس کی محنت ہے, اس کی بیوٹی ہے, اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کو بنایا, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ چکھو تو صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی, جن پنڈتوں نے یا جنہوں نے بھی زبوروں کی طرزوں کو ڈیزائن کیا گیا, انہوں نے راگوں کی لحاظ داری کرتے ہوئے اس کے اتار چڑھاؤ کو بنایا, شاعری دیکھتے. اب جب آج کا بچہ یا آج کا, ہمارے یہاں تو اٹو پٹو ورشپ لیڈر پیدا ہوتا ہے نا, تو جب یہ بغیر تربیت کے, اور اوتھینٹک تربیت تو ہر گلی محلے میں 4 استاد دے رہے ہیں آج کل, کوئی اوتھینٹسٹی جب تک نہیں ہے یا کسی اوتھینٹک آدمی سے جب تک آپ اتار چڑھاؤ نہیں سمجھتے, آپ اچھے زبور کو ادا نہیں کر سکتے. اور دیکھیں آج کے دور میں بھی زبور ادا کرنا کلام پڑھنے کے ہی برابر ہے. ایسا ہی ہے. صحیح. جو روح یا جو تھیولوجی آپ کے نئے گیت میں سے مسنگ ہو سکتی ہے, زبور میں سے مسنگ نہیں ہو سکتی. جنہیں لکھا بہت دھیان سے گیا ہے, بنایا بہت دھیان سے گیا. یہ ضرور ہے کہ میں اور ٹیم پچھلے کچھ ٹائم سے ہم پریشان ہیں کہ زبوروں کا حل کیسے نکالیں, کیونکہ آپ کے گھر پہ, میرے گھر پہ پنجابی بولی نہیں جاتی. سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں گھستے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا گارمنٹ آپ نے اوپر پہننا اور کون سا نیچے پہننا, صحیح, کون سا جوتا کس پاؤں میں پہننا. یہ ادب ہے اور یہ بیسک ٹریننگ ہے, سب کو پتہ. جہاں چرچ کی بات آتی ہے نا, ہم اپنے آپ کو اتنی جہالت میں اور اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چرچ میوزک پہ, چرچ کے بڑوں کی بھی بات کر رہا ہوں, ہم چرچ میوزک کو ایجوکیٹ ہی نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں. ایک تو ہمارا انٹرسٹ ایریا نہیں ہے, پروفیٹیبل ایریا نہیں ہے, پلس اس ایجوکیشن پہ کام کر کے ان کو ملے گا کیا. ایگزیکٹلی, یہ بھی ہے. تو میری اپ برنگنگ جو ہے وہ رہی صرف میوزک میں, اچھے استادوں کے ساتھ رہی, ذمہ داری سے تھوڑا کر لو بھائی, صاف ستھرا کر لو, پوچھ کے کر لو, کوئی مسئلہ نہیں کسی سے پوچھنے میں. بٹ یہ جو من مانی چرچ میوزک ہے نا, اس کی وجہ سے یہ خرابی ہے. میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمارے بچے جس سوسائٹی میں پلے بڑھیں گے نا, ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. کرسچن بچے کی آج مجھے باہر آئیڈینٹی پہ سوال اٹھا دیتا ہوں میں, ہماری بات کچھ ٹائم پہلے بھی تھی, یہ ہم آئیڈینٹی میں کرائسٹ کے نہیں ہیں, آئیڈینٹی ہماری کرائسٹ نہیں ہے, ہم آئیڈینٹی کرائسس میں گھوم رہے ہیں, ہمیں اپنی آئیڈینٹی ہی نہیں مل رہی. ہمارے پوسٹرز دیکھ لینا, 25 کروڑ شکلیں ہوتی ہیں اور 25 لوگ ایونٹ میں نہیں ہوتے. ہر پوسٹر جتنی تصویروں سے بھرا ہوتا ہے, ان سب کو اپنی آئیڈینٹی چاہیے ہوتی ہے.
exactly. बट इनके इवेंट्स में चले जाएं, इनके घर वाले आप निकालते तो शायद कुर्सियाँ रह जाती हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है। Exactly. आज नहीं सोचोगे कुछ नहीं कैसा? होगा। साल पहले जब एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, ऑथनियल स्कूल ऑफ बिब्लिकल आर्ट, कोई थियोलॉजिकल सेमिनरी नहीं, वो ज़ाहिर है मेरा एरिया नहीं है, बट हमने बनाया था ऑथनियल स्कूल ऑफ बिब्लिकल आर्ट। तो शुरू में लोगों को समझ ना आई वो बात, बट आर्ट बाइबल के अंदर कितना है, ड्राइंग से लेके, पेंटिंग से लेके, क्रिएशन से लेके, डायरेक्शन से लेके, म्यूज़िक से लेके, हर एक चीज़ में आर्ट मौजूद है। बट इसको समझने के लिए आपको आर्टिस्ट होना पड़ेगा। यस। और वो आर्टिस्ट जो एजुकेटेड हो, जिसको जल्द ही नज़र आ जाए। हमारा यहाँ मेजॉरिटी लीडर्स जो हैं, जो जैसा जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लीडर अपने आप को कहते हैं अगर, तो भाई ताना या बात उन्हीं पे जाएगी। जब आप लीड करते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं हर नुकसान के, हर फ़ायदे के भी। तो आप का विजन जो है ना, वो फोकस्ड एरिया बहुत छोटा है। ये कैमरा जैसे पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ कैमरा होता है, आज मोबाइल फ़ोन में भी जो सिनेमैटिक एरिया आ गया है ना, वो आपके एक एरिया को फोकस कर देता है, आपके इर्द गिर्द सब ब्लर हो जाता है। चर्च एक एरिया पे फोकस है, बाकी सारा एरिया जो चर्च चलाते हैं वो ब्लर है उनके लिए। जब तक वो अपने विजन को, अपने लेंस को ब्रॉडर एक्सपेक्ट में लेके नहीं जाएंगे, तब तक उनका विजन क्लियर नहीं होगा। वो किसी एरिया में क्लियर हो सकता है। लोग हदिये की बात करते हैं, लोग चप्पलें उतारनी होती हैं, लोग मदर मेरी पे फतवे दे देते हैं, लोग इस चर्च में ये होता है, लोग उस चर्च में ये होता है, उस चर्च, लोग इन फोकस एरिया से जब तक निकल के ब्रॉडर विजन पे नहीं जाएंगे, तो ये धुंधलापन जो है ना, तब तक चर्च साफ़ नहीं होगा किसी भी सूरत। तो म्यूज़िक या चर्च या आर्ट या आपकी यूथ या आपका बच्चा या चर्च का फ्यूचर, ये डिपेंड करता है। अगर आप चर्च को एजुकेट करेंगे तो ठीक होगा, वरना बिल्कुल परेशान ना हो चर्च में यूथ नहीं आ रही, बिल्कुल परेशान ना हो चर्च बंद हो रहा है, क्योंकि हम जो खेल करते हैं वहाँ यूथ है। Exactly. हज़ारों की तादाद में, और ये आपका आंखों देखा है, मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया। इसलिए है कि शायद हमने ब्रॉडर विजन पे उनको आने दिया एक काम के लिए, और आज हज़ारों की तादाद में यूथ जमा कर लेना, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है मेरी टीम को, जो दिन रात इस काम को करते हैं। हम स्कूल से लेके नर्सिंग स्कूल से लेके कॉलेजेस, स्कूल्स, चर्चेस, इतनी कैंपेन्स में हैं कि मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आसबा इवेंट्स आर द ओनली इवेंट्स जो टिकट बेस्ड हैं। ये वाहिद इवेंट्स हैं जो ऑनलाइन टिकट्स पे बुक हो जाता है। ये वाहिद इवेंट है जहाँ आपको मोर देन 80% यूथ मिलेगी, और यूथ वो यूथ नहीं जो हम दिखा के चंदे मांगते हैं, ये वो जो यूथ है जो पढ़ी लिखी यूथ है। ये चर्च बनाना जानता है, ये चर्च को सपोर्ट करना जानता है, वर्किंग करते हैं। हाँ, ये पढ़ना जानता है। तो आप पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाएं, अपग्रेड करें, जैसे मोबाइल अपग्रेड करते हैं, जैसे अपने सूट अपग्रेड करते हैं, तो ये सब कुछ हो जाएगा। हमें आता है ये काम, लेकिन हमारा फोकस्ड एरिया है। अब थिएटर की तरफ ही चलते हैं। आप कैसे स्टार्ट हुआ सर, ये बताएं मुझे। थिएटर मुझे लगता है कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। मुझे आज भी अक्सर ये सवाल जब पूछा जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा फिक्रमंद इस बात पे होता हूँ कि थिएटर जब शुरू किया था तो मैंने प्लान नहीं किया था कुछ भी। ओके। टोटल 10 दिन पहले सोचा और 4 दिन पहले रिहर्सल शुरू की और शो कर दिया। वाह। और शो हो गया। पहले साल में एक शो 210 सीट्स थी, 180 का क्राउड था हमारे पास। ओके। और हम हैरान थे कि भाई ये कैसे हो गया। हाँ, पीछे खुदा की जो ताकत है ना, वो शायद हमारी ईमानदारी के लिए काम करती है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, ये रीज़न है। एक साल एक शो 180 लोगों से लेके 11-12 हज़ार तक लोगों तक आना, ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात, छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ी बात। यस। सेकंड, मेरी जो बेदहानी में तरबियत हुई, जिस तरह मैंने कहा ना, जितने उस्तादों का जिक्र किया, मैं जब ज़िया साहब के साथ, नफ़ीस साहब, अरशद महमूद साहब, इनके साथ मुझे जब गालिब परफॉर्म करना होता था या इकबाल की चीज़ें करनी होती थी, या फैज़ मेला ख़ास तौर पे जब मैं करता हूँ या जाता था उन चीज़ों में, तो वहाँ पे ज़िया साहब स्टोरी बेस्ड म्यूज़िक को जोड़ते थे। ओके। तो वो कुछ सालों से प्रैक्टिस में था। मुझे बाइबल से सिलेक्शन, शहजाद राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और फादर बेंजामिन शहजाद की सुपरविज़न में बाकी टीम मेंबर्स उस साल जब जुड़े, तो चंद अच्छे दोस्तों ने जुड़ के स्टोरी को कंपाइल कर लिया। जब वो जुड़ गई, बीच में गीत करना जो था ना, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। यस, आप म्यूजिकली जोड़ना मेरे लिए प्रॉब्लम था नहीं, वो तो मेरा एरिया था, आप कर भी रहे थे, ग्राउंड था खेलना। वो जब हुआ, अगला टास्क था कि क्रिश्चियन बच्चे ही करेंगे, क्रिश्चियन खेल है ना, क्रिश्चियन बच्चों को ही करना चाहिए। बच्चे ढूंढना शुरू किए, तो शायद जो 2007 से मेरा मिनिस्ट्री कंट्रीब्यूशन था,
نڈے صاحب کے ساتھ ہر گلی میں گھومنا، اپنے گیتوں کے تھرو 2-4 اور منسٹریز کے ساتھ جب میں کام کرتا رہا، تو اسٹوڈنٹ بہت تھا اس شہر میں. کاسٹ جمع کرنے میں مجھے 2 ہی دن لگے. واو. اتنا بچہ پیچھے آ گیا، ہم نے کھیل کر دیا. ناپا میں کھیل کرنے کا مقصد تھا کہ اس کو چرچ کے باہر نکال کے نا، ہم چرچ میں کب تک اپنے آپ کو ڈرا کے بیٹھیں گے کہ ہم باہر کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلی بار جب باہر کیا تو ڈان نے آرٹیکل لکھ دیا اس کے اوپر، ہم ٹی وی نے اس کو کوریج دی. بہت بڑی بات. صحیح. اس کے اگلے سال ہم نے 5 دن میں 10 پرفارمنسز کی، ہاؤس فل. اس کے اگلے سال ہم نے 10 دن میں 27 پرفارمنسز کی. اس کے اگلے سال 37 پرفارمنسز کی. اور 18 سے زیادہ سکولز کا آن بورڈ ہونا. تمام چرچز، کوئی ڈینومینیشن نہیں ہے جو ہم سے اب تک جڑے نہ ہوں. ہر پرائیویٹ چرچ ہو یا پبلک چرچ ہو یا جو بھی ہے، ہر بندہ جڑا. اور 5 سالوں میں یہ کھیل گرو کر گیا. میں آج بھی کہتا ہوں میں نے ڈے 1 سوچا کبھی نہیں تھا، بٹ ڈے 5 میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج ہر بندے کی جو اس کو دیکھ کے جاتا ہے، یہ اس کی ضرورت بن گیا ہے کہ لوگ ہمیں سالانہ پوچھتے ہیں. ابھی ختم کیا 10 دن پہلے، اور کل میری آج صبح ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے، اتفاقاً جم میں ملے وہ. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس سال تو بس مس ہو گیا، فیملی چلے گئی دیکھنے، بٹ ہم اگلے سال دیکھنے آئیں گے. ہم اگلے سال کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. لوگوں کا پلان ہے ہم نے اگلے سال دیکھنا ہے. کیونکہ میرے لیے یا ٹیم کے لیے، جس طرح ٹیم بھی بات کرتی ہے، یہ خالی کھیل نہیں رہا. میرے لیے 3 سے 4 مہینے کا ریٹریٹ ہے ہمیں پڑھنے کا، سمجھنے کا. اور ابتدا سے جس طرح آخر تک سٹوری جڑی ہوئی ہے مسیح کے جی اٹھنے تک، یہ سٹوری ہماری ریگولر پریکٹس میں رہتی ہے 4 مہینے. تو 4 مہینے سال کے ایک ہی پروجیکٹ میں انگیج ہونے سے میری اپنی جان کو بہت تسلی رہتی ہے کہ میں ایک ایسا کام کرتا ہوں یا لیڈ کرتا ہوں جہاں 70+ کاسٹ، 30+ مینجمنٹ، 106-110 لوگوں کے ساتھ کام کرنا، یہ تو آسان کام ہی نہیں ہے نا. ٹوٹل جو آپ کے پاس کاسٹ کرو ہے 110 ہے. ہاں، مینجمنٹ ملا کے ہم 130+ ہیں. اور چھوٹا نمبر نہیں ہے. اتنی بڑی یوتھ کو ایک ساتھ لے کے چلنا، اور اس کا سہرا ظاہر ہے میری پوری ٹیم کو جاتا ہے جو دن رات ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کام کو لے کے. اور ہم تو جس طرح یہ کھیل اس سال وار کے میٹر ہیں، ہم ناپا میں ہیں جو US ایمبیسی کے قریب تھا، راستے بند تھے. ہمیں بہت لوگوں نے کہا سکولز بیک آف ہو رہے ہیں، جو کہ ہوئے بھی، ظاہر سیکیورٹی کنسرنس ہوتا ہے. اس کے باوجود 10 دن میں ہم نے 24 پرفارمنسز کیے. اور ناپا کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ہو گیا کہ سال میں اتنے بڑے کھیل، اتنی زیادہ دن، اور ہاؤس فل نہیں ہوتا ہمارا اوور کراؤڈڈ ہے. اسٹیئر پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے تو ہماری 210 سیٹس ہوتی ہیں، ہم نے 350-400 بندہ گھسایا ہم نے. ایسا ہی ہے. زبردست. ہم کسی کو بھیج ہی نہیں پاتے. اور اس سال خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہم گاڑیاں بلوچستان سے کراچی آئی تھیں، حیدرآباد سے کراچی آئیں. تو مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ اب سیلیبریشن اور اچیومنٹ ٹائم ہے کہ ہم نے یہ اچیو کیا. اور جس طرح کے ریمارکس، چیزیں ملی. خیر بہت لمبا ہو جائے گا، تھیٹر پہ بات کرتے رہے تو 2 دن اور گزر سکتے ہیں. تو اوسبا پیجز پہ کبھی آپ جائیں، OSBA جو ہماری آبویسلی منسٹری ہے وہاں، یا #J2S، تو آپ کو اتنا ڈیٹا مل جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں کی ٹرانسفارمیشن ہے، ایونجلزم ہو رہا ہے تھرو دس تھیٹر. اور جس طرح لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہاں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. ناپا میں تمام مذاہب کے لوگ دیکھنے آتے ہیں اس کھیل کو، اور سالانہ دیکھنے آتے ہیں لوگ. بہت بڑی بات. تو یہ ایک اٹیمپٹ تھا، ایک ایجوکیشن تھی. خدا نے جب کام لینا ہوتا ہے نا تو وہ آپ پلان نہیں کرتے، وہ پلان کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے زندگی میری پچھلے کچھ ٹائم میں پلان کہیں اور ہوئی ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آڈیشن کیسے کرتے ہیں اس بات؟ کیسے آپ لوگ جو کرسچن کاسٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو کیسے سلیکشن ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا، اس کے لیے جیسے ہم نے ذکر کیا، اوسبا کے پیجز اویلیبل ہیں، OSBA، اوتھنیل اسکول آف ببلیکل آرٹ. وہاں ٹیم میں ہم ہر وقت اویلیبل ہیں بات کرنے کے لیے. اور یہ صرف تھیٹر آڈیشنز نہیں ہیں، ہم سالانہ ورشپ کانسرٹس کرتے ہیں. رائٹ. اور بہت لمبی ریہرسلز ہیں، بہت ساری ڈیزائننگ ہے، اس میں بہت ساری بیبلیکل ریسرچ ہے. تو جو بھی چاہے، کوئی ریجیکشن نہیں ہوتا یہاں پہ، کوئی آڈیشن کا فیلئر نہیں ہے. جو آڈیشن ہوتا ہے وہ سلیکشن ہی ہوتا ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے آپ چاہتے کیا ہیں، ہم یہ ضرور اپنے ایکسپیرینس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. تو آپ جس ایریا میں فٹ ہوتا ہے ہم آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں فٹ کر دیتے ہیں. تو اوسبا کے پیجز فالو کر لیں، وہاں پہ آپ میسج کریں، ٹیم آپ کو رپلائی کرے گی. اور جو بھی آپ کا انٹرسٹ ایریا ہو، کسی طرح کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری ٹیم کے لیے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، حصہ بن سکتے ہیں، تو ہم تو حاضر ہیں. ہم تو انکار کرتے ہی نہیں کسی بات.
یہ بہت سارے لوگوں کا کوشچن تھا، تو یہ آپ نے اچھا طریقہ بتا دیا، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوں، تو آپ نے بڑا اچھے سے ہم سیدھے سے لوگ سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں، ہمارے نام سے بھی اگر آپ میسج کر دیں گے نا ہمیں، ہمارے نام میرے نام پہ ڈھونڈ کے میسج کر دیں گے، میرا نام نائجل بابی ہے، اور اگر اس پہ بھی آپ میسج کریں گے تو میں اور میری ٹیم وہاں بھی ذمہ داری سے جواب دیں گے آپ کو. اچھا بردر، بس لاسٹ ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ تھیٹر کو مزید آگے 5 سال میں 10 سال میں کہاں تک دیکھتے ہیں؟ میں نے تو کل دیکھا ہی نہیں ہے. ایک کلام مجھے کہتا ہے کل کی فکر نہ کر، یہ بات میں بالکل نہیں کرتا. میں صحیح بتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا میں ابھی اگلے کچھ منٹ میں بھی کیا سوچوں گا. میں اپنے لیے ڈیزائن نہیں کرتا کچھ. بس یہ جہاں تک لے آیا خدا بہت عزت سے آ گیا ہے. اور اس سال میں نے یہ پہلا J2S کو لے کے، جرنی ٹو سیلویشن کو لے کے انٹرویو دیا، ورنہ میں ہمیشہ کہتا تھا ابھی کچھ باقی ہے. اور اس سال بھی پوری ٹیم کو پتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ کمپلیشن نہیں ہے میرے حساب سے، ابھی کچھ باقی ہے. میں صرف باقی کی تلاش میں ہوں. جس دن کمپلیٹ ہوگا پروڈکٹ اس دن بتاؤں گا کہ اس کو میں کہاں لے کے جاؤں گا. میرے حساب سے ابھی بھی آدھا ادھورا، کیونکہ جتنا کلام سمجھ آ رہا ہے، جتنا خدا سمجھ آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے دیر آر پاسبلٹیز، دیر آر مینی چینجز نیڈیڈ ان دس تھیٹر ان مائی لائف، اور بہت ساری ایجوکیشن میں، خاص طور پہ یوتھ میں. تو بس چپ چاپ کام کر رہے ہیں. جو وہ انفارمیشن دے رہا ہے وہ اچھے سے یوٹیلائز ہو رہی ہے، جو اس نے تربیت کی ہے وہ اچھے سے کام آ رہی ہے، جو کچھ سمجھ آ رہا ہے وہ ایمانداری سے آگے بچوں میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ایمانداری کے ساتھ کہ میرے بچوں تک بھی یہ انفارمیشن صحیح پہنچے. ٹھیک ہے، اچھا ویژن ہے. ہم دعا گو ہیں، میں اور میری ٹیم کے خداوند اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہو، آپ کی انٹرائر ٹیم کے ساتھ ہو. جس طریقے سے ہم نے خود وہاں ایکسپیرینس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ جس طریقے سے یہ تو ایفرٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بڑی ایفرٹ کرتی ہے، اور اپنے کریکٹر کے ساتھ جس طریقے سے وہ انوالومنٹ ان کی ہوئی ہوتی ہے. میں 1 منٹ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس بار یہ والی جو پرفارمنس تھی، اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب ایموشنل کیا ہے. ناپاک خواتین، ناپاک خاتون کا ایک کریکٹر ایڈ کیا تھا، اس کے پیچھے جو میلوڈی تھی یا اس میں جو کریکٹر تھے، انہوں نے واقعی اس کریکٹر میں جان ڈالی. میری ٹیم کی طرف سے ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے میوزک بھی ایکسپلین کیا، کچھ کڑک جواب بھی دیے. نہیں ابھی تو کڑک کیے نہیں، کسی دن سکون سے کڑک کریں گے. اچھا، لیکن تھیٹر کا بھی بتایا. اینڈ تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو اینڈ یور ٹیم. تھینک یو.